بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کانچ کے کھلونے راضی۔ تدارک سائبر بولنگ کے تناظر میں ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ بچے کے لیے خود اعتمادی کا سرچشمہ خود والدین بنیں۔ ان کے لیے ایسا شفاف آئینہ بنے جس میں انہیں اپنی ذات کے خد و خال بنتے ہوئے نظر آئیں۔ سوشل میڈیا کو وہ آئینہ نہ بننے دیں جس میں نوبالغ کو اپنا چہرہ مسخ و مکروہ دکھائی دے یا پھر خود نمائی و خود بینی سے گوندھی ہوئی جعلی خوبصورتی نظر آئے۔ کہاوت مشہور ہے کہ زن، زر اور زمین فساد کی جڑ ہیں۔ شاید یہ کہاوت اس زمانے میں تخلیق ہوئی ہوگی جب زمانہ سادہ تھا، جو چند بنیادی اکائیوں کے گرد گھومتا تھا۔ پھر زمانوں کی الٹ پلٹ نے دنیا کے معاملات کو پیچ در پیچ، خمدار، گنجل در گنجل، باریک جالوں کا معجون بنا دیا۔ بے شک فساد کی جڑ آج بھی انسان کی جبلتوں اور فطرتی قوتوں کا بے توازن، بے محل اور بے لگام ہو جانا ہی ہے، لیکن شدید انتشار اور الجھن زدہ زمانے نے اصل جڑ کی سراغ رسانی کے راستے میں پردے حائل کر دیے ہیں۔ پہلے وقتوں میں قتل کا کیس مجرم کے پکڑے جانے اور قتل کے محرک موٹیو کے معلوم ہونے پر حل ہو جاتا تھا، لیکن آج کے زمانے میں قتل کا محرک معلوم ہونے پر گویا کیس شروع ہوتا ہے، کیونکہ آج محرک بذات خود ایک راز بن جاتا ہے۔ قتل کے ایسے محرکات سامنے آتے ہیں کہ انسان سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ کیا اس وجہ سے بھی کوئی کسی کو جان سے مار سکتا ہے؟ 4 جولائی 2020 عیسوی کو امریکہ کے شہر سان ڈیاگو میں ایک 19 سالہ لڑکی کو سائبر بولنگ کی وجہ سے گولی مار کر قتل کر دیا گیا۔ اس واقعے نے لوگوں پر انکشاف کیا کہ سائبر بولنگ۔ اس دلخراش واقعے کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ جینیسا نامی لڑکی کی 13 سالہ بہن کو 2 لڑکیاں سائبر بولنگ کا نشانہ بنا رہی تھیں۔ جینیسا نے جب اپنی چھوٹی بہن کو شدید اضطراب و کرب میں دیکھا تو اسے ساتھ لے کر ان لڑکیوں سے ملنے گئی، لیکن ملاقات کے مقام پر ان لڑکیوں کے ساتھی بھی موجود تھے۔ تلخ کلامی شروع ہوئی جو ہاتھا پائی میں تبدیل ہو گئی، اور پھر یہ جھگڑا جینیسا کے قتل پر منتج ہوا۔ قتل کر دیا گیا اور حملہ آوروں نے مقتولہ کی بہن کو بھی زد و کوب کیا۔ جینیسا کی ماں نے NBC کے نمائندے سے بات کرتے ہوئے دنیا بھر کے والدین سے التجا کی کہ وہ ہرگز سائبر بولنگ کو نظر انداز نہ کریں، کیونکہ یہ آپ کے بچے کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ فساد کی ایک شکل خودکشی بھی ہے۔ انسان نہ صرف اپنی زندگی کا خاتمہ کرتا ہے بلکہ اپنے پیاروں کو مسلسل اذیت و کرب کی کیفیت میں مبتلا کر جاتا ہے۔ سائبر بولنگ اس فساد کا بھی باعث بن رہی ہے۔ نیو جرسی، امریکہ کی 14 سالہ ہائی اسکول کی طالبہ ایڈریانا اولیویا کو اسکول کی عمارت میں جسمانی بولنگ کا نشانہ بنایا گیا۔ اس دوران کلاس فیلوز موبائل سے ویڈیوز بھی بناتے رہے۔ پھر یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی گئی اور اس کے بعد سائبر بولنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ گالی گلوچ، دھونس، ہراسانی، بے عزتی اور مذاق و ہنسی کا یہ سلسلہ متاثرہ لڑکی کی خودکشی پر آ کر رکا۔ یہ واقعہ فروری 2023 میں سامنے آیا۔ ان 2 واقعات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سائبر بولنگ کی وجہ سے قتل اور خودکشیاں ہو رہی ہیں۔ اب یہ نفسیات کی تھیوری نہیں رہی بلکہ ہمارے ارد گرد ایسے واقعات ہو رہے ہیں۔ سائبر بولنگ کی وجہ سے خودکشی کا رجحان تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن ڈیٹا اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ 14.9% نوعمر طلباء کو سائبر بولنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور 13.6% خودکشی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ UK میں بھی آن لائن ہراسانی کے باعث نوعمر افراد میں خودکشی کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ UK میں ایسے دل دہلا دینے والے واقعات بکھرے پڑے ہیں جو آن لائن ہراسانی، دھونس، دھمکی، تذلیل، مذاق اور بے عزتی کے مہلک نتائج کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہاں نمونے کے طور پر میاں جانین کا کیس پیش کیا جاتا ہے۔ یہ مارچ 2021 عیسوی کا واقعہ ہے۔ میاں کی عمر صرف 14 سال تھی۔ اس کے مرد کلاس بنایا
میاں کے والد اس بات سے علم تھے کہ ان کی بیٹی کو سائبر بولنگ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جس رات میاں نے اپنی زندگی کا خاتمہ کیا، اس نے سوشل میڈیا پر ایک آڈیو نوٹ چھوڑا: میں گہرے سانس لے کر خود کو کل ہونے والی بولنگ کے لیے تیار کر رہی ہوں۔ بیٹی کی موت کے بعد والد نے BBC کو انٹرویو دیتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ UK میں سائبر بولنگ کو روکنے کے لیے سخت قوانین بنائے جائیں۔ غرض: آن لائن ہراسانی کی وجہ سے حقیقی دنیا میں لڑائیاں، جھگڑے اور قتل ہو رہے ہیں، اور سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ نوعمر افراد میں خودکشی کا مضبوط محرک سائبر بولنگ بن گیا ہے۔ انٹرنیٹ سے پہلے بھی اسکول کی عمارتوں میں دھونس، دھمکی، مذاق، تذلیل، ہراسانی اور بے عزتی کا نشانہ بنایا جاتا تھا، اور اب بھی ہوتا ہے، لیکن جب متاثرہ بچہ اسکول سے باہر نکلتا تھا تو تحقیر، تضحیک، تذلیل، تمسخر اور طنز کا سلسلہ رک جاتا تھا۔ آج صورتحال یہ ہے کہ سائبر بولنگ کا سلسلہ اسکول کی عمارت کے باہر بھی نہیں رکتا۔ گھر میں موجود بچہ جب بھی اپنا سوشل میڈیا اکاؤنٹ کھولتا ہے، تازہ دم برے الفاظ اور ایموجیز اس کا منہ چڑھاتے ہیں۔ اگر وہ کوئی تبصرہ کرتا ہے یا کچھ اپلوڈ کرتا ہے تو ناپسندیدہ ہو جاتی ہے۔ سائبر بولنگ دن رات 24 گھنٹے تعاقب میں رہتا ہے۔ انٹرنیٹ سے پہلے اسکول کے احاطے میں بچے کو گنتی کے چند سامعین کے سامنے ہراساں کیا جاتا تھا، لیکن سائبر بولنگ میں ناظرین سینکڑوں یا ہزاروں ہو سکتے ہیں۔ جسمانی ہراسانی کے مقابلے میں آن لائن ہراسانی کو فوری روکنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ عوامل آن لائن ہراسانی کو جسمانی ہراسانی سے کئی زیادہ تباہ کن بنا دیتے ہیں۔ جب سائبر بولنگ جھگڑوں، قتل یا خودکشی کے محرک کے طور پر سامنے آتی ہے تو کیا واقعی یہی محرک ہوتا ہے؟ کیونکہ سائبر بولنگ تو کی بورڈ یا موبائل سے ٹائپ کیے چند برے الفاظ ہی ہوتے ہیں، تو پھر اتنا ہنگامہ کیسا؟ اسکرین پر ٹھہرے ہوئے چند سیاہ ساکن برے الفاظ قدر دیوانہ بنا دیتے ہیں کہ وہ اپنی قیمتی ترین شے یعنی زندگی کا اپنے ہاتھوں سے خاتمہ کر دیتے ہیں۔ بقا کے لیے انسان کی ہر آن تگدو ہے۔ سانس لینے میں تکلیف ہو تو فوراً ڈاکٹر کی طرف بھاگتا ہے، زخمی ہو جائے تو سارے کام چھوڑ کر مرہم پٹی کرتا ہے، کئی دنوں کا بھوکا اور کھانے کے لیے کچھ میسر نہ ہو تو نجاست کو حصہ شکم بنانے سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ نوعمر تو ابھی زندگی چکھنا شروع ہی کرتے ہیں، ابھی تو زندگی کے رنگ و نظارے ان پر کھلنے لگتے ہیں، ابھی تو وہ نت نئی بولیوں والے پرندوں کو حیرت سے دیکھتے ہیں، ابھی تو بکھری خوبصورتیوں میں گم ہونے کو بےتاب ہوتے ہیں۔ 14 سال کی میاں کو نیلگوں آسمان کے نیچے سر دھوپ کر میٹھی تمازت چہرے پر پڑتی کیسی بھلی لگتی ہوگی۔ اپنے کمرے کی کھڑکی کے شیشے پر ادھم مچاتے، ایک دوسرے کے پیچھے دوڑتے بھاگتے اور فنا ہوتے بارش کے دوستوں کے درمیان جب وہ جوش و ولولے کے ساتھ بچپن کا کوئی مزیدار قصہ سناتی ہوگی تو دل میں کیسا ہیجان برپا ہوتا ہوگا۔ کتنے چھوٹے چھوٹے سہانے خواب اس نے دوسروں سے چھپا کر اپنے دل کی الماری میں رکھ چھوڑے ہوں گے۔ پھر ایک دن اس کی لاش اسی کمرے سے برآمد ہوئی جہاں وہ اپنی چیزیں سجاتی تھی، کپڑے، جوتے، تصویریں، کتابیں، جہاں وہ دنیا فتح کرنے کے منصوبے بناتی تھی۔ وہی خوابوں کی نگری اس کی مقتل گاہ بن گئی۔ ٹائپ شدہ برے الفاظ اسکرین سے نکل کر اس کی ذات میں سما گئے، اور رات کے آخری پہر میاں نے زندگی کو دھتکار کر شکست کا اعلان کر دیا۔ ہم سوال کو پھر دہراتے ہیں، کیا اسکرین پر آویزاں برے الفاظ اتنی قوت و صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ نوعمر کو خودکشی پر مجبور کر دیں؟ اس کے جواب کے لیے ہمیں سطح پر تیرتے متحرک سائبر بولنگ کی گہرائی میں غوطہ ہونا پڑے گا۔ آج کی دنیا سادہ نہیں، معاملات آپس میں الجھے ہوئے ہیں، سطحی محرک اور اس کے پیچھے اصل محرکات کے درمیان پردے حائل ہیں، لیکن اس زمانے میں ہم سائنس و جدید تحقیقات کی بدولت اصل محرکات کو پہچان اور سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے اصل محرکات میں نوبالغ کے دماغ و ذہن کو سمجھنا ہوگا۔ انسانی دماغ کا حصہ پری فرنٹل کارٹیکس اعلیٰ سوچ، فکر، تجزیہ سازی، فیصلہ سازی، منصوبہ بندی، منطقی سوچ اور جذبات کو منظم کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ دماغ کا ایک اور حصہ جسے
دماغ کا ایک اور حصہ جسے لمبک سسٹم کہتے ہیں جذبات و حساسیت کا مرکز ہے۔ ان دونوں حصوں کے درمیان توازن سے زندگی مثبت انداز میں آگے بڑھتی ہے۔ نوبلوغت کے دماغ ان دونوں حصوں کے درمیان عدم توازن ہوتے ہیں کیونکہ پری فرنٹل کورٹیکس کی نشو و نما بھی جاری ہوتی ہے۔ بات کا مرکز یعنی لمبک سسٹم انتہائی فعال ہوتا ہے۔ اب صورتحال کچھ یوں ہوتی ہے کہ جذبات کو کنٹرول کرنے والا اور عقل و فہم و تجزیے پر فیصلہ کرنے والا دماغی حصہ نشو و نما کے دور سے گزر رہا ہوتا ہے، لیکن جذبات پیدا کرنے اور محسوس کرنے والا حصہ انتہائی فعال ہوتا ہے۔ احساس ہائپر سینسٹیو ہوتے ہیں۔ برے الفاظ اور منفی رائے انہیں پتھر کی طرح کر لگتے ہیں۔ انہیں اپنی ذات کرچی کرچی بکھرتی محسوس ہوتی ہے۔ یہ وہ دور ہوتا ہے جس میں نوبالغ اپنی ذات کی تلاش میں سرگرداں ہوتا ہے۔ اس سفر میں وہ لوگوں سے اپنے متعلق رائے رویے اور سلوک کو آئینہ بنا لیتا ہے، جس میں وہ اپنی ذات کے نقوش ابھرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ اس دور میں جب والدین نوبالغ کو سوشل میڈیا میں جھونک دیتے ہیں تو بچہ اپنی ذات کو اس میں دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ اچھے مثبت تبصرے، ڈھیر سارے تھمز اپ، لائکس اور پیارے ایموجیز کی، لیکن عین اسی مقام پر اس کی خود اعتمادی کو ذبح کرنے کا سامان بھی موجود ہے۔ جب نوبالغ کو منفی رائے، تمسخر، طنز، گالی گلوچ اور بے عزتی کا مسلسل سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ گہرے اضطراب اور اداسی کے زہریلے دھندلکے میں چھا جاتا ہے اور جا چھپتا ہے۔ یہاں خیالات کا ایک چکر بنتا ہے۔ یہ چکر ایک نقطے کے گرد گھومتا ہے۔ میں حقیر ہوں یا میں بے وقت، بے حیثیت، بیکار ہوں۔ ذہن میں خیالات کا یہ چکر چلتا رہتا ہے اور نوبالغ زہریلے دھندلکے سے پرے ایک اور انتہائی خطرناک ٹھکانے پر پہنچتا ہے جسے بے بسی کی کیفیت کہتے ہیں۔ اور بے بسی کی انتہا خودکشی ہے۔ نوبلوغت کے سفر میں جو آئینہ سوشل میڈیا آپ کے ہاتھ میں تھماتے ہیں وہ نوبالغ کے جسم کے کسی عنصر، ناک، کان، آنکھ، جلد کا رنگ، چہرے کے نقوش وغیرہ کو تضحیک و تمسخر کا نشانہ بنا سکتا ہے۔ یہ آئینہ بچے کی نسلی، مذہبی یا ثقافتی پس منظر کی وجہ سے اسے ہراساں کر سکتا ہے۔ یہ آئینہ گالی گلوچ اور لغویات بک سکتا ہے۔ نوبالغ کو احمق، بے وقوف یا ذہنی طور پر پسماندہ قرار دے سکتا ہے۔ قسمتی سے اس آئینہ قاتل میں بچہ اپنی ذات کو تلاش کر رہا ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا کمپنیوں کا کاروبار اور کاروباری ماڈل موازنے کو فروغ دیتا ہے، یعنی مقابلے کی فضا قائم رہتی ہے۔ نوبالغ جب دیکھتا ہے کہ دوسرے ڈھیر رہے ہیں، لوگ ان کی تعریفیں کر رہے ہیں، مثبت رائے دے رہے ہیں، جبکہ میرا مذاق اڑایا جا رہا ہے، میرے چہرے کی نقوش، میری زبان، میرے نسلی اور مذہبی پس منظر پر حد تک آمیز قہقہے لگائے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف کسی کی خوبصورتی اور انداز کی تعریفیں ہو رہی ہیں، وہ سب کا فیورٹ بنا ہوا ہے اور میں کسی کا پسندیدہ نہیں ہوں۔ یہ موازنہ خود اعتمادی کے بخیے ادھیڑ دیتا ہے۔ جس طرح ایک سمجھدار بالغ تجزیہ کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، نتائج نکالتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے، نوبالغ اس طرح نہیں کرتے کیونکہ ان کے قائم نہیں ہوا۔ یہ کوئی دماغی نقص نہیں بلکہ ایک قدرتی عمل ہے۔ 3 ماہ کے شیرخوار بچے کو مرغن غذائیں نہیں کھلائی جا سکتی کیونکہ اس کا نظام ہاضمہ ابھی اس قابل نہیں کہ مرغن غذاؤں کو ہضم کر سکے۔ یہ نقص نہیں، قدرتی عمل ہے۔ جب آپ نوبالغ کو سوشل میڈیا کے وسیع ایکسپوژر کے سامنے لا کھڑا کرتے ہیں تو اس کا دماغ و ذہن اس دیو کو گرفت کرنے کے قابل ہی نہیں ہوتا، اس لیے برے الفاظ کی بمباری تلوار کی مانند بچے کے آر پار ہو جاتی ہے۔ نوبلوغت کا دور انتہائی حساسیت کا دور ہے۔ اس عالم میں بچے کانچ کے کھلونوں کی طرح ہوتے ہیں اور ہم ان کانچ کے کھلونوں کو منجنیق، کیٹاپلٹ، جسے پرانے زمانوں میں جنگ کے دوران دشمن کے قلعوں یا لشکروں پر بڑے بڑے پتھر اور راکھ کے گولے پھینکے جاتے تھے، کے سامنے کر دیتے ہیں۔ میاں بھی ایسی ہی کانچ کی گڑیا تھی جو منجنیق کا لقمہ بن گئی۔ برے الفاظ کی گولہ باری نے اس کی ذات کو کیسے لہو لہان کیا ہوگا، پھر وہ چپکے سے تنہا اضطراب و اداسی کی گہری کھائیوں میں اتر گئی ہوگی۔ ان اندھیروں میں اس نے
اذیت کی سوئی سے خیالات کا چکر بنایا ہوا ہوگا۔ سوچیں اس مرکز کے گرد تیز تیز گھومنے لگی ہوں گی، پھر وہ اس کال کوٹری میں مقید ہو گئی جسے بے بسی و بے چارگی کی کیفیت کہتے ہیں۔ یہاں تاریکی مطلق ہے، یہاں سے بھاگ نکلنا آسان نہیں۔ میاں نے اس کال کوٹری میں کس قدر آہو پکار کی ہوگی، وہ کرب و الم سے تڑپ کر کتنا روئی۔ اس کال کوٹری میں کس قدر آہو پکار کی ہوگی، وہ کرب و الم سے تڑپ کر کتنا روئی ہوگی، چیخی ہوگی۔ اس نے اپنا سر کوٹری کی دیواروں سے پٹخا ہوگا، لیکن باہر کی دنیا پرسکون تھی۔ دن میں اس کے کمرے کی کھڑکی کی تمازت بھری دھوپ سے بغلگیر ہوتی تھی۔ آسمان پر آپس میں گتھم گتھا سفید بادل، سڑکوں، بازاروں، چوراہوں پر رونقیں اسی طرح بحال تھیں۔ اسے آتے جاتے دیکھ کر ہمسائے مسکراتے تھے، لیکن اس کی مخفی دنیا میں تلاطم در تلاطم برپا تھا۔ اس کی ذات کے نہا خانوں میں ہنگامہ ایک قیامت پھوٹ پڑا تھا۔ ایسے نوبالغ کا ذہنی پوسٹ مارٹم کرنا جس نے سن شباب میں زندگی سے منہ موڑ لیا ہو، انتہائی تکلیف دہ کام ہے۔ احاطہ تحریر میں لانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں نوبالغ کی دنیا سے غیر مانوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اس دنیا کے گلی کوچوں سے واقفیت بڑھانی چاہیے۔ یہاں بھی سب کانچ کا بنا ہوا ہے، اس لیے خبردار، منجنیق سے داغے گئے پتھر اس دنیا کا شیرازہ بکھیر سکتے ہیں۔ آپ سوشل میڈیا کمپنیوں پر کیس نہیں کر سکتے، آپ سائبر بولنگ کرنے والوں کے پیچھے نہیں بھاگ سکتے، آپ بچے کو زمانے سے کاٹ کر جزیرے بھی نہیں بنا سکتے، 21ویں صدی میں انہیں 16ویں صدی کا طرز زندگی نہیں دے سکتے، ان کی ہر دم نگرانی بھی نہیں کر سکتے۔ حران نظر رکھنا انسانی طاقت و استطاعت سے باہر ہے۔ یہ خدائی کام ہے اور انسان خدا نہیں بن سکتا۔ بچوں کی حفاظت کے لیے جو تدبیروں و احتیاطیں ہم اپنا سکتے ہیں، ان میں سب سے اول ہمیں نوبالغوں کے لیے موبائل فون، لیپ ٹاپ اور دیگر آلات کے ساتھ ذاتی کا ٹیگ ہٹا دینا چاہیے۔ ہمیں بچوں کو اپنے موبائل فون اور لیپ ٹاپ میں بطور محمد انٹری دینی چاہیے، وہ بھی اس وقت جب اشد ضرورت ہو، یعنی کوئی تعلیمی کام ہو یا کچھ اور مثبت مقاصد مد نظر ہوں۔ دوم، والدین کو اپنی سوشل میڈیا کی زبان سے واقفیت حاصل کرنی چاہیے۔ نئی نسل سوشل میڈیا پر اپنی ہی تخلیق کردہ اصطلاحات میں بات کرتی ہے، مثلاً بہت سے والدین کو سوس، گوٹ، ریز، مڈ، سلے، بوسن وغیرہ کا مطلب معلوم نہیں ہوگا۔ نوعمر سوشل میڈیا پر ایموجیز، چھوٹی تصویر یا آئیکن جس سے جذبات، خیالات اور رد عمل ظاہر کیا جاتا ہے کو بھی چیٹ میں استعمال کرتے ہیں۔ بڑوں کو ایموجی کی زبان پیدا کرنی چاہیے، کیونکہ اگر آپ کے سامنے نوبالغ کی چیٹ آئے تو آپ سوشل میڈیا اور ایموجی کی زبان کو سمجھے بغیر درست نتیجے تک نہیں پہنچ سکتے۔ تدارک سائبر بولنگ کے تناظر میں ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ بچے کے لیے خود اعتمادی کا سرچشمہ خود والدین بنے۔ ان کے لیے ایسا شفاف آئینہ دو خال نظر آتے ہوئے سوشل میڈیا کو وہ آئینہ نہ بننے دیں جس میں نوبالغ بچے کو اپنا چہرہ مسخ و مکروہ دکھائی دے یا پھر خود نمائی و خود بینی سے گوندھی ہوئی جعلی خوبصورتی نظر آئے۔ بچے کی عادات، اعمال اور سرگرمیوں کو مسترد یا قبول کرنے کی اتھارٹی والدین کے پاس ہونی چاہیے۔ جب سوشل میڈیا اس اتھارٹی پر قبضہ کر لیتا ہے تو یہ بالکل ممکن ہے کہ جھوٹ، دغا بازی، فریب کاری، منافقت پر تالیاں پیٹی جائیں اور سچ بولنے، ایمانداری کا مظاہرہ کرنے اور خرافات میں پڑیں، تمسخر و طنز کا نشانہ بنایا جائے۔ غرض والدین اگر کانچ کے کھلونوں کو سائبر بولنگ سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو وہ اپنی اتھارٹی ڈیجیٹل قزاقوں کو نہ دیں، بچے کے لیے خود اعتمادی کے مراکز خود بنیں۔ روزنامہ الفضل 6 مئی 2025 عیسوی، صفحہ نمبر 4 اور 5۔